نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ میرے دل بھائیوں، آج کا ہمارا پہلا مسئلہ یہ ہے، اگر کوئی آدمی قرآن مقدس کی تلاوت کرنے کے لیے وضو کرتا ہے، کیا اسی وضو کے ساتھ کوئی اور عبادت کر سکتا ہے؟ تو میرے دل بھائیوں، جو آدمی قرآن مقدس کی تلاوت کے لیے وضو کرتا ہے، اسی وضو سے وہ تمام عبادتیں کر سکتا ہے۔ وہ فرض پڑھ سکتا ہے، نوافل پڑھ سکتا ہے، اشراق پڑھ سکتا ہے، چاشت پڑھ سکتا ہے، جنازہ پڑھ سکتا ہے، تمام عبادتیں کر سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ اس نے قرآن پڑھنے کے لیے وضو کیا تو نماز کے لیے الگ وضو کرے۔ تو میرے عزیز بھائی، جو آدمی قرآن مقدس کی تلاوت کے لیے وضو کرتا ہے، اسی وضو سے تمام عبادت آدمی کر سکتا ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ جنازہ پڑھنے کے لیے ایک آدمی نے وضو کیا، کیا اسی وضو کے ساتھ نمازیں پڑھ سکتا ہے؟ تو میرے عزیز بھائی، اگر آدمی نے وضو کیا جنازہ پڑھنے کے لیے تو اس وضو سے تمام عبادتیں باقی کر سکتا ہے، لیکن اگر اس نے تیمم کیا ہے جنازہ پڑھنے کے لیے، اگر اس نے تیمم کیا ہے جنازہ پڑھنے کے لیے، تو جب وہ فرض نماز پڑھے گا تو اس کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر اس نے وضو کیا ہے جنازہ پڑھنے کے لیے تو اسی وضو سے تمام عبادتیں آدمی کر سکتا ہے۔ لیکن اگر اس نے تیمم کیا ہے جنازہ پڑھنے کے لیے تو جب وہ فرض نماز پڑھے گا اس کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ غسل کے دوران اگر کسی آدمی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وہ کیا کرے؟ تو میرے عزیز بھائی، اس کو پتہ ہے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا ہے، خون بہہ گیا ہے یا خواہ حرج ہو گئی ہے، تو اس کے بعد پھر ایک مرتبہ اپنے جسم پہ پانی بہا لے تو اس کا وضو بھی ہو جائے گا، اس کا غسل بھی ہو جائے گا۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ وضو کرتے وقت اگر کوئی جسم کا حصہ خشک رہ گیا تو کیا دوبارہ وضو کرے یا اس کے بعد یاد آنے کے بعد اس کو تر کر لے؟ میرے عزیز بھائی، وضو کرنے کے بعد پتہ چلا کہ میرا فلاں جسم کا وضو کا جو جگہ ہے وضو والی وہ خشک رہ گئی، اس کو پانی نہیں لگا، تو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اسی جگہ کو پانی کے ساتھ تر کر لے تو اس کا وضو ہو جائے گا۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی پر غسل واجب ہے، غسل جنابت۔ جب وہ غسل کر کے باہر نکلا، اس کو پھر یاد آیا کہ میں نے کلی نہیں کی، میں نے ناک میں پانی نہیں ڈالا، تو کیا وہ دوبارہ جا کر سارا غسل کرے، یا جو باہر آ چکا ہے اس کے آنے کے بعد وہ ناک میں پانی ڈال لے یا کلی وغیرہ کر لے؟ تو میرے عزیز بھائی، دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر بعد میں یاد آیا تو فوراً ناک میں پانی بھی ڈال لے، کلی بھی کر لے تو اس کا غسل ہو جائے گا، دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے، جو پانی استعمال ہو جاتا ہے، کیا اس پانی کے ساتھ آدمی کا وضو ہو جاتا ہے؟ میرے عزیز بھائی، یہ استعمال ہونے کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ ٹپ میں پانی ہے، اس سے وضو کیا تو پانی باقی بچ گیا، ایک اس کو کہتے ہیں کہ استعمال شدہ پانی، اور ایک عام طور پہ اسے کہا جاتا ہے جو اعضاء کے ساتھ لگ کر ٹپک کر نیچے گرتا ہے، اس کو کہتے ہیں استعمال شدہ۔ تو میرے عزیز بھائی، اصل میں استعمال شدہ پانی وہ ہوتا ہے جو جسم کے ساتھ لگ کر غسل کے وقت یا وضو کے وقت زمین پر گرتا ہے، اس کو کہتے ہیں استعمال شدہ پانی۔ جو ٹب میں یا بالٹی میں بچ جاتا ہے وہ استعمال شدہ پانی نہیں ہوتا، بلکہ وہ بچا ہوا پانی ہوتا ہے۔ تو لہذا جو استعمال شدہ پانی ہوتا ہے، یعنی کہ جسم کے ساتھ لگ کے نیچے گرتا ہے، ٹپک ٹپک کر نیچے گرتا ہے، اس سے غسل کرنا جائز نہیں، وضو کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن جو بالٹی میں پانی تھا یا ٹپ میں پانی تھا، اس سے وضو کر لیا، جو باقی بچ گیا ہے وہ استعمال شدہ نہیں بلکہ وہ بچا ہوا پانی ہے، اس سے آدمی وضو بھی کر سکتا ہے، اس سے آدمی مرد ہو یا عورت غسل بھی کر سکتی ہے، یہ جائز ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر وضو ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ میرے عزیز بھائیوں، کھڑے ہو کر وضو ہو جاتا ہے، لیکن سنت طریقہ یہی ہے کہ آدمی بیٹھ کر وضو کرے اور اس کا منہ قبلے کی طرف ہو۔ اگر بفرض محال جو مسجد کی ٹوٹیاں بنی ہوئی ہیں ان کا جو ہے رخ ہے وہ مشرق کی طرف ہے یا شمال جنوب کی طرف ہے تو اس سے بھی وضو ہو جاتا ہے، کھڑے ہو کر بھی وضو ہو جاتا ہے، لیکن سنت عمل یہی ہے کہ قبلے کی طرف منہ کیا جائے اور بیٹھ کر وضو کیا جائے۔ اگر کوئی آدمی کھڑے ہو کر وضو کرے گا اس کا وضو بھی ہو جاتا ہے۔ آج کا ہمارا آخری مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی قرآن کی جلد کا کام کرتے ہیں، جلد ساز ہیں، قرآن کی جلدیں بناتے ہیں، تو کیا ان کے لیے وضو کرنا ضروری ہے کہ نہیں؟ وہ تو ہر وقت قرآن کی جلدیں بناتے رہتے ہیں،
میرے دل بھائیوں، قرآن مقدس کی ایت مبارکہ ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن کو وضو کر کے آدمی ہاتھ لگائے، یعنی کہ پاک ہو کر قرآن کو ہاتھ لگانا چاہیے۔ ویسے تو انسان پاک ہوتا ہے، لیکن حکم یہ ہے کہ قرآن کو ہاتھ لگانے کے لیے وضو کیا جائے، چاہے وہ جلد ساز ہے یا اپنے گھر میں قرآن کو ہاتھ لگاتا ہے یا دن بھر کام کرتا ہے قرآن مقدس کا، تو قرآن کو ہاتھ لگانے کے لیے وضو کرنا شرط ہے، ضروری ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔